آج ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جس نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے موقف پر قائم رہنے کا حوصلہ دکھایا۔ علی لارجانی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ کیا ایک شخص کی آواز پورے مڈل ایسٹ کی سیاست کو بدل سکتی ہے؟ کیا علی لارجانی واقعی سائلنٹ پاور تھے؟ آخر کیوں 2024 میں اچانک لارجانی کو دوبارہ طاقت کے مرکز میں لایا گیا؟ کیا وہ صرف ایک پولیٹیشین تھے یا ایک خفیہ اسٹریٹجسٹ؟ جون 2025 میں ایسا کیا ہوا کہ ان کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا؟ کیا اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں ان کا بیان صرف ایک وارننگ تھا یا آنے والے طوفان کا اشارہ؟ کیا لارجانی واقعی ایران کے اندر آخری ماڈریٹ آواز تھے؟ ان کی شہادت کے بعد کیا ایران مزید سخت راستہ اختیار کرے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ان کے فیصلے ایک نئی جنگ کو روک رہے تھے یا شروع کر رہے تھے؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو سامنے کم آیا لیکن فیصلے ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑے رہے۔ میں ہوں عتیق زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پوائنٹ۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ عراقی شہر نجف میں ایک با اثر شیعہ مذہبی خاندان میں پیدا ہونے والے علی لارجانی بچپن میں ہی ایران منتقل ہو گئے۔ انہوں نے قم کے مذہبی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی فلسفہ بھی پڑھا اور تہران یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران لارجانی تیزی سے نمایاں ہوئے، جہاں انہوں نے اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس میں خدمات انجام دی اور ایران کے ڈپٹی منسٹر آف لیبر اینڈ سوشل افیئرز بھی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہائی پوزیشنز پر بھی کام کیا اور پریزیڈنشل الیکشن میں بھی حصہ لیا، تاہم کامیاب نہ ہو سکے۔ 2024 میں علی لارجانی ایک بار پھر طاقت کے مرکز میں آئے جب انہیں سپریم لیڈر کی جانب سے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں ریپریزنٹیٹیو مقرر کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایران کے دفاعی اور سیکورٹی پالیسیوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جون 2025 میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ٹینشنز ایران کی سیاست کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، جس کے بعد لارجانی کا موقف مزید سخت ہو گیا۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی نیوکلیئر ریگولیٹری ایجنسی کے ساتھ تعاون کا معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے اسے ان ایفیکٹو قرار دیا۔ لارجانی کو ایرانی سیاستدانوں میں ان کی مذہبی کنزرویٹو شناخت اور مغرب کے ساتھ مذاکرات کی صلاحیت کی وجہ سے قبول کیا تھا، لیکن ان کا موقف مزید سخت ہو گیا جب جنیوا میں امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹلی مذاکرات کے باوجود اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے شروع کیے۔ سوشل میڈیا پر اپنی آخری پیغامات میں لارجانی نے کہا، اسٹریٹ آف ہرموز یا تو امن اور خوشحالی کا راستہ رہے گا یا جنگ پسند قوتوں کے لیے شکست کا۔ لارجانی ایران کے پوسٹ ریولوشنری سسٹم کی ایک مرکزی پرسنالٹی تھے جن میں مختلف طاقتور حلقوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ وہ انقلابی گارڈز اور سیاسی قیادت کے درمیان ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور کنزرویٹو اور ریفارمسٹ دھڑوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ انہوں نے ایران کے انٹرنل ڈیسیژنز کو علاقائی سفارتکاری کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شہادت ایران کے نظام میں ایک ماڈریٹ پرسنالٹی کے خاتمے کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اینالسٹ کے مطابق اس سے طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے اور اختیارات مزید سخت گیر قیادت کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، جو ایران کو اندرون ملک اور بیرون ملک زیادہ سخت پالیسیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ 2025 کی شروع میں لارجانی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھا گیا جو سخت موقف کے باوجود بات چیت کا راستہ کھلا رکھتا تھا۔ جون 2025 میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ٹینشنز بڑھنے کے بعد لارجانی کا لہجہ بھی بدل گیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، اسٹریٹ آف ہرموز یا تو امن کا راستہ بنے گی یا جنگ چھیڑنے والوں کے لیے شکست کا دروازہ۔ یہ بیان ان کی جرت اور سخت موقف کی علامت سمجھا گیا۔ اس عرصے میں لارجانی نے یونائٹڈ نیشن کے جوہری نگران ادارے کے ساتھ تعاون پر سخت تنقید کی اور اسے غیر مؤثر قرار دیا۔ یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود اپنے قومی موقف پر ڈٹے رہے۔ لارجانی کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا تھا
جو میدان سیاست میں بھی مضبوط اور سفارتی محاذ پر بھی فعال تھا۔ وہ ایران کے اندر مختلف طاقتور حلقوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ مشکل وقت میں بھی انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک بیانات دیے اور بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ علی لارجانی صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ وہ ایک ایسا چہرہ تھے جو مذاکرات بھی کر سکتا تھا اور وقت آنے پر مزاحمت کی آواز بھی بن سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھیلنے والے کھلاڑی تھے، مگر ان کے فیصلے پوری چیک بورڈز بدل دیتے تھے۔ جب حالات سخت ہوئے ان کا موقف بھی فولاد بن گیا۔ انہوں نے نہ صرف بات چیت کی بلکہ وقت آنے پر مزاحمت کی زبان بھی بولی۔ علی لارجانی کا نام صرف تاریخ میں نہیں بلکہ ان کے فیصلوں میں بھی زندہ رہے گا، جو آنے والے وقت کو شکل دیں گے۔ یہ ایک انسان کا اختتام نہیں بلکہ ایک دور کا اختتام ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دی اور من میں آئے وہ سوالات بھی لازمی اٹھائیے گا جن سوالات سے دنیا کے بڑے تھنک ٹینکر ڈرتے ہیں۔